بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے شہد کی مکھی کے کاٹنے سے جو انسانی صحت کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو اکثر زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کو شہد کی مکھی نے کاٹا ہو، اور مگر آپ کو اس کے فائدوں کا علم نہیں ہوگا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کون کون سے فوائد ہیں، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہد کی مکھی ایپس کے ڈنگ میں موجود زہر میں شفا بخشی کی صلاحیت ہے۔ اس کے ڈنگ سے جوڑوں کا درد، ہڈیوں اور اعصاب کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کے ڈنگ سے اس طریقہ علاج کو ایپی تھراپی کہتے ہیں۔ امریکہ میں 5 لاکھ افراد اعصابی نظام کے اکڑ جانے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماری انسان کو معذور بھی کر سکتی ہے۔ امریکی تحقیق کاروں کے مطابق 1000 افراد کو شہد کی مکھی کے ڈنگ سے علاج کروانے پر کافی فائدہ ہوا۔ مغربی لندن میں رہنے والے ٹونی چیسٹر کو شہد کی مکھیاں پالنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کوہلوں اور ٹانگوں اور جوڑوں کے درد اور سوزش میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں بہت دقت ہوتی تھی۔ ایک دن شہد کی مکھی نے اس کے پاؤں اور ٹکنے پر کاٹ لیا۔ دونوں اعضاء میں شدید درد ہوا اور سوجن آ گئی۔ آدھے پونے گھنٹے بعد ٹونی کو محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں اور ٹکنے کی سوزش اور درد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کو تجسس ہوا اور اس نے اپنے کوہلوں اور کمر کے نچلے حصے پر شہد کی مکھیوں سے ڈنگ لگوایا۔ یہ ایک اذیتناک تجربہ تھا۔ 3-4 دن تک شدید درد اور ورم رہا، لیکن شہد کی مکھیوں کے ڈنگ نے معجزے کا سا کام کیا اور ٹونی کے جسم کے جوڑوں کا درد مکمل طور پر ختم ہو گیا اور ورم بھی غائب ہو گیا۔ ٹونی بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، میں جتنا آج کو خود کو فعال اور چاق و چوبند محسوس کر رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ ٹونی جوڑوں کے درد کی وجہ سے روزانہ ورزش بھی نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب وہ ورزش بھی کرنے لگا۔ امریکہ کے ڈاکٹر جیم گزشتہ 8 برس سے شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے علاج کرنے پر عمل پیرا ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس طریقہ علاج سے کامیابی کا تناسب لگ بھگ 100% ہے۔ اعصابی نظام کے اکڑ جانے کی بیماری ہو، جوڑوں کا درد، ورم ہو، ایگزیما ہو یا اعصابی نظام کی کوئی اور بیماری، شہد کی مکھیوں کے ڈنگ میں موجود زہر سے یہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مکھی کا ڈنگ بذات خود کوئی دوا نہیں، لیکن جب شہد کی مکھی متاثرہ جگہ پر ڈنگ مارتی ہے تو اس کے ڈنگ کا زہر جسم میں سرایت ہو کر مدافعتی نظام کو بیدار اور متحرک کر دیتا ہے۔ تاہم مریض کو آزمائشی طور پر شہد کی 1-2 مکھیوں سے ڈنگ لگوانا ضروری ہے، اس لیے کہ ڈنگ میں موجود زہر سے بعض افراد کو شدید حساسیت الرجی ہو سکتی ہے، جس کے باعث ناکاری قلب کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، یعنی 1% سے بھی کم۔ امریکہ سمیت کئی دوسرے ممالک میں شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس طریقہ علاج میں بعض اوقات مریض کو ایک دن میں کئی بار شہد کی مکھیوں سے ڈنگ لگوایا جاتا ہے۔ ایک امریکی خاتون نے بتایا کہ اس کے جوڑوں میں شدید درد رہتا تھا اور وہ معالج کے پاس گئی۔ معالج نے متاثرہ جگہوں پر شہد کی مکھیوں سے کئی مرتبہ ڈنگ لگوائے۔ خاتون کی بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس نے برداشت کیا اور تھوڑی دیر بعد درد میں کمی آنے لگی۔ جنوبی کوریا کی یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھی کا ڈنگ لگوانے سے سوجن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ یونان کے تحقیق کاروں نے ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا چند چوہوں کو شہد کی مکھیوں سے ڈنگ لگوایا۔ چوہوں نے بہت شور مچایا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئے۔ چند دن بعد تحقیق کاروں نے چوہوں کی ہڈیوں کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ہڈیوں کی بیماریوں میں بتدریج کمی آنے لگی ہے۔ تیونس میں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے علاج کرنے کا طریقہ بہت مشہور ہے۔ یہاں کے معالجین جوڑوں کے درد، ورم، معدے کی سوزش، اپاہج پن اور آنتوں کی جلن کا علاج بھی شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے کر رہے ہیں۔
تیونس کے طبی ماہرین نے بتایا کہ شہد کی مکھی کے ڈنگ کے زہر میں 300 سے زائد جراثیم کش اجزاء پائے جاتے ہیں۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں روس کے سائنسدانوں نے شہد کی مکھیوں پر تحقیق کرنے کے بعد بتایا تھا کہ ان کے ڈنگوں میں جو زہر پایا جاتا ہے اس سے غدۂ درقیہ تھائرائیڈ گلینڈ کو کارٹیسول نامی ہارمون پیدا کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ یہ ہارمون ورم کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زہر مزاج کو خوشگوار بنانے اور درد دور کرنے والے ہارمونز اینڈروفین کو بھی پیدا کرتا ہے۔ قدیم زمانہ سے متعدد بیماریوں کا علاج شہد کی مکھیوں سے کیا جا رہا ہے۔ ان میں گنجے پن اور سگریز کی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ قدیم مصری باشندے بھی نکرس کا علاج شہد کی مکھیوں سے کرتے تھے۔ بعض یورپی ممالک میں شہد کی مکھیوں کو جلا کر ان میں تیل شامل کر کے ایک محلول تیار کیا جاتا تھا۔ اس محلول سے جب درد والے حصوں پر مالش کی جاتی تو درد ختم ہو جاتا تھا۔ شہد کی مکھیوں سے یہ ادویات بھی بنائی جاتی ہیں۔ چین میں شہد کی مکھیوں سے علاج کرنے کا طریقہ 5000 سال پرانا ہے۔ اکوپنچر کے چینی ماہرین بھی شہد کی مکھیوں کے زہر سے کام لیتے ہیں۔ بعض سائنسدانوں نے یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے شہد کی مکھی کے ڈنگ کے زہر کو ایک سرنج میں بھر کر ایک مریض کے جسم میں داخل کیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شہد کی مکھی کا ڈنگ جب براہ راست جسم میں داخل ہو کر زہر خارج کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ کے ایک معالج نے بتایا کہ وہ شہد کی مکھی کو پکڑ کر مریض کے درد والے ورم والے حصے پر رکھ کر مکھی کے سر کو بہت زور سے اس وقت تک دبائے رکھتے ہیں جب تک وہ اپنا سارا زہر مریض کے جسم میں خارج نہیں کر دیتی۔ انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھی کا زہر مفلوج شدہ نچلے دھڑ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہمارے ملک میں بھی چند معالجین شہد کی مکھیوں سے جوڑوں کے درد، ورم اور کئی امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔